ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نیورولپٹک یا اینٹی سائیکوٹک ڈرگس۔ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک لیکچر 18 ہے۔ لیکچر 18 جو ہے فارماکولوجی کا لیکچر 18 ہے۔ اس کے اندر ہم جو ہے فارماکولوجی کا جو سلیبس ہے فارمیسی ٹیکنیشینز کے اسٹوڈنٹ کے لیے یا فارم ڈی کے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فارماکولوجی کا سٹیپ کور کر رہے ہیں، سبجیکٹ کور کر رہے ہیں۔ تو اس سبجیکٹ کا آج لیکچر 18 ہے۔ جو پچھلے پریویس لیکچر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ پریویس لیکچر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے دن ہم پڑھیں گے اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کے اندر سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ شیزوفرینیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ٹیپیکل نیورولپٹک ڈرگ استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ کلوروپرومازائن، ہیلوپیریڈول، اور اٹیپیکل نیورولپٹک ڈرگ میں آتی ہے کلوزاپائنس۔ ان ڈرگس کے بارے میں پڑھیں گے اور شیزوفرینیا کی شارٹ سی ڈیفینیشن ڈسکرائب کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے جو پچھلے لیکچر میں نے لیے ہیں آپ سے، اس کے اندر اس جو یہ ٹاپک ہے اس کا نام ہے سینٹرل نروس سسٹم۔ تو سینٹرل نروس سسٹم کے اندر جو ڈرگ استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے پریویس کیا ڈسکس کیے ہیں اور اب کیا ڈسکس کریں گے۔ تو سینٹرل نروس سسٹم میں جتنی بھی ڈرگ آتی ہیں اس کو میں نے ایک ڈایاگرامیٹیکلی آپ کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اس ڈایاگرام سے آپ کو سینٹرل نروس سسٹم کا جو پورا ٹاپک ہے، جو اس کے اندر ڈرگ استعمال ہوتی ہیں، وہ اسی ایک ڈایاگرام سے آپ اس کا اوور ویو لے سکتے ہیں اور اس کو پورے چیپٹر کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو سینٹرل نروس سسٹم کے اندر جو ڈرگ استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر جو پہلے نمبر پر ڈرگ ہے ان کو ہم کہتے ہیں نیورو ڈیجنریٹو ڈرگس۔ سیکنڈ ہے انیکزیولیٹک اور ہیپنوٹک ڈرگ، اس کے بعد سی این ایس اسٹیمولنٹ ڈرگ، اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ، نیورولپٹکس ڈرگ اور اینٹی لپٹک ڈرگس۔ ٹھیک ہے، یہ تمام ڈرگ استعمال ہوتی ہیں کس کے ٹریٹ کرنے کے لیے؟ اگر سی این ایس آپ کا افیکٹ ہوتا ہے، سی این ایس آپ کا ڈسٹرب ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ تمام ڈرگس استعمال ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نیورو ڈیجنریٹوس ڈرگز ہیں اس کے اندر جو فردر ڈرگز کی ٹائپس آ جاتی ہیں، اس میں آ جاتی ہے لیووڈیپا، اینٹی پارکنسن ڈرگ ہے، یعنی جو پارکنسن ڈیزیز ہے سی این ایس کی، سینٹرل نروس سسٹم کی، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے لیووڈیپا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکزیولیٹک اور ہیپنوٹک، یعنی آپ کو کوئی شدید ذہنی طور پر پریشانی یا ٹارچر محسوس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈرگ استعمال کرتے ہیں بینزوڈائزیپام، باربیچوریٹس، پسپورین۔ اس کے بعد سی این ایس اسٹیمولنٹس جو ڈرگ ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں سائیکوموٹر اسٹیمولنٹ اور ہیلوسیجن ڈرگس۔ اس کے بعد جو اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ہیں اس میں آ جاتی ہیں فلوکسوٹائن ایس ایس آر آئی، ڈیلوکسوٹائن ایس این آر آئی، میٹازاپائن اینٹی ٹیپیکل اینٹی ڈپریسنٹ ہیں، اور ایمی ٹرائی پیٹالائن یہ ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اور فینالزائن مونومائن آکسیڈیز انہیبیٹر ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں نیورولپٹکس ڈرگس۔ نیورولپٹکس ڈرگ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر ہمارے آ جاتی ہیں کلوروپرومازائن، ہیلوپیریڈول اور کلوزاپائنس۔ لاسٹ میں ہیں اس سی این ایس کے ڈرگس کے اندر اینٹی لیپٹک ڈرگس۔ اینٹی لیپٹک ڈرگ میں آ جاتی ہیں بینزوڈائزیپام، گابا اینالگز اور فینوٹائن۔ جو بینزوڈائزیپام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینزوڈائزیپام ڈرگ جو ہے یہ اینٹی لپٹک ڈرگ بھی ہے اور ساتھ میں یہ انیکزیولیٹک ڈرگ بھی ہے۔ یہ ڈرگز جو ہے اس ٹاپک میں ریپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ سی این ایس کے اوپر دونوں طرح سے افیکٹ کرتی ہے۔ آپ پریشانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں انیکزیولیٹک سچویشن میں بھی، اور اینٹی لیپٹک سچویشن میں بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں بینزوڈائزیپام کو پیشنٹ کو کول اینڈ کام رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، باقی تمام ڈرگ ریپیٹ نہیں ہو رہی، صرف یہ بینزوڈائزیپام ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس ایک ڈرگ کو آپ یاد کرنے سے آپ کو 2 ٹائپ آف ڈرگ پتہ چل جائیں گی، انیکزیولیٹک
اور اینٹی لیپٹک ڈرگس. ٹھیک ہے. اب آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر پڑھ رہے ہیں نیورولیپٹک ڈرگس اور اینٹی لیپٹک ڈرگس. ٹھیک ہے. نیورولیپٹک ڈرگس. سب سے پہلے جو ہم نیورولیپٹکس ڈرگ ہیں اس کا دوسرا نام ہے اینٹی سائیکوٹک ڈرگ. اینٹی سائیکوٹک نیورولیپٹک کا مقصد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ استعمال ہوتی ہیں. دے آر یوزڈ پرائمرلی ٹو ٹریٹ شیزوفرینیا. یہ نیورولیپٹک ڈرگ ہیں کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ شیزوفرینیا کو استعمال کرنے. شیزوفرینیا جو ایک ڈسیز ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں. جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہوتی ہیں. اینٹی سائیکوٹک اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اینٹی سائیکوٹک اسٹیٹ سچ ایز مینک اسٹیٹ، اس کو مینک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، اور ٹریٹڈ ود دس ٹائپ آف ڈرگس. یعنی جو مینک اسٹیٹ ہوتی ہیں جس کے اندر وائلنٹ مینٹل ایجیٹیشن، ہمارا جو ہے برین جو ہے بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگس استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگ پڑھنے سے پہلے شیزوفرینیا کو سمجھیں گے. شیزوفرینیا ایک ڈسیز ہے اور یہ ایسی ڈسیز ہے جس کے اندر ڈوپامین ایکٹیویٹی انہانس ہو جاتی ہے میزو لمبک پاتھ وے اور میزو کارٹیل پاتھ وے. فارمل وے میں ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے: وین ڈوپامین ایکٹیویٹی انہانس ان میزو لمبک پاتھ وے اینڈ میزو کارٹیل پاتھ وے, glutamic acid activity in the midbrain decrease and emergence of role of serotonin causes schizophrenia. یعنی شیزوفرینیا جو بیماری ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، ڈوپامین ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے ہمارے برین کے ان حصوں میں میزولمبک اور میزوکارٹیل میں. دوسرا جو ہے گلوٹامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جو ہے مڈ برین کے اندر کم ہو جاتی ہے. گلوٹامک یعنی کم ہو جاتی ہے اور ہمیں سیروٹونین کی شدید کمی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے شیزوفرینیا ہوتا ہے. اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگ استعمال کرتے ہیں جو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے. اینٹی سائیکوٹک جو ڈرگز ہیں اس کو نیورولیپٹک ڈرگز بھی کہتے ہیں. اس کا میکانزم آف ایکشن تمام کا ایک ہی ہے. اینٹی سائیکوٹک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 3 طرح کے ڈرگ ہیں: کلورو پرومازائن، ہیلوپیریڈول اور کلوزاپائنس. ٹھیک ہے. ان تمام کا ہم ایک ہی میکانزم آف ایکشن پڑھتے ہیں. اس کے اندر آ جاتا ہے ڈوپامین ریسیپٹر، ڈوپامین بلاکنگ ان برین. ڈوپامین ریسیپٹر بلاکنگ ان برین یعنی اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ ڈوپامین کی ایکٹیویٹی جو ہے برین کے اندر بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے ہمیں شیزوفرینیا ہو جاتا ہے. تو شیزوفرینیا کی وجہ جو ہے ڈوپامین ایکٹیویٹی کا بڑھنا ہے. تو اس کو ڈوپامین کی ایکٹیویٹی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلاک کرنا ہے. تو پہلا کام یہی ہوتا ہے نیورولیپٹک ڈرگس کا، ڈوپامین ریسیپٹرز کو کیا کرنا ہے؟ بلاک کرنا ہوتا ہے برین کے اندر، تاکہ وہ اوور انکریز یا اوور ایکٹیو نہ ہو سکیں برین کے اندر، ان کی اوور پروڈکشن نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ. تو اسی طرح ڈوپامین کا لیول ایک حد تک اگر ہو تو وہ ہیلتھی سچویشن ہوتی ہے. اگر اس کی ایکٹیویٹی اوور ایکٹیو ہو جائے، زیادہ ہو جائے برین کے اندر، تو وہ دس از ڈینجرس فار آور ہیلتھ اینڈ کاز شیزوفرینیا. تو ڈوپامین ایکٹیویٹی ہم نے کو بلاک کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر آل ڈرگس بلاک ڈوپامین ریسیپٹر ان دی برین اینڈ پیریفرل نروس سسٹم کے اندر بھی ڈوپامین کی ایکٹیویٹی بلاک ہو جاتی ہے اور برین کے اندر بھی. نیورولیپٹکس ڈرگ جو ہوتے ہیں بینڈ ٹو دی ریسیپٹر ٹو ویرینگ ڈگری. یعنی جو نیورولیپٹکس ڈرگ جب ہم اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں، جو ریسیپٹر ہوتے ہیں ڈوپامین کے، جو ڈوپامین کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیورولیپٹک ڈرگ جا کے بائنڈ ہو جاتی ہیں، جس سے وہ اس کی ایکٹیویٹی کو اپنے لیول تک، خاص ڈگری تک کنٹرول کر سکتی ہیں یا اس کو بلاک کرتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ تھی شیزوفرینیا کی سیروٹونین. سیروٹونین کیا ہو رہا تھا؟ وہ برین کے اندر کی اس کے برین کے اندر بھی سیروٹونین کیا ہو رہا تھا؟ برین کے اندر بھی اس کی کمی ہو رہی تھی، ایمرجنس کریٹ ہو رہی تھی.
یعنی وہ بھی اس کی ایکٹیویٹی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو اس کے ریسیپٹر کو بھی ہم نے جا کے بلاک کرنا ہوتا ہے. ہم نے کیا نیورولیپٹکس ڈرگ نے جا کے بلاک کرنا ہوتا ہے. سیروٹونین ریسیپٹر بلاکنگ ان ایکٹیویٹی ان دی برین. سم آف دیز ڈرگس آلسو انہیبٹ سیروٹونین ریسیپٹرس. یعنی یہ جو ڈرگز ہیں نیورولیپٹک ڈرگز، ان کا دو کام ہوتے ہیں، ایک ڈوپامین ریسیپٹر کو بلاک کرنا، دوسرا سیروٹونین ریسیپٹر کو بلاک کرنا. یہ ڈرگ جب ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو ان ریسیپٹر کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جاتی ہیں اور ان کو اپنے لیول کے اوپر کنٹرول کر کے جو ڈوپامین ہے یا سیروٹونین ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیڈ یا ہماری برین سچویشن کے مطابق لیول کے مطابق سیٹ کی جاتی ہے with the help of neuroleptic drugs. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا میکانزم آف ایکشن. اس کے بعد ہے اس کے دوسرے ایکشنز ہیں، اس میں ہے اینٹی سائیکوٹک ایکشن. اینٹی سائیکوٹک ایکشن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ڈرگ ہیں ریڈیوس کرتے ہیں سمپٹم آف شیزوفرینیا بائی بلاکنگ دی ڈوپامین ریسیپٹر ان دی برین. ٹھیک ہے، تو شیزوفرینیا کی جو اثرات ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، اس سے یہ ہمیں نکال دیتی ہے اینٹی سائیکوٹک ایکشن سے. اس کے بعد اینٹی ایمیٹک ایکشن آ جاتے ہیں. یعنی اینٹی ایمیٹک ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے موشن سکنس یا دوسرے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اینٹی مسکرینک دیز ڈرگز پروڈیوس اینٹی کولینرجک ایفیکٹ. یعنی اینٹی کولینرجک ایفیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں جس سے ہمارے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں میکانزم آف ایکشن آف نیورولیپٹک ڈرگز. اب ہم پڑھیں گے تھراپیوٹک یوز آف نیورولیپٹک ڈرگز. میں آپ کو بتاتا چلوں نیورولیپٹکس ڈرگز کا دوسرا نام ہے اینٹی سائیکوٹک ڈرگ. یعنی جو سائیکی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا برین کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں. تو ان ڈرگز کا جو میجر استعمال ہے وہ ہے شیزوفرینیا کے اندر. اٹس یوزز آر جو یہ ڈرگز ہیں استعمال ہوتی ہیں افیکٹو رزلٹ دیتی ہیں کس میں، شیزوفرینیا میں. شیزوفرینیا تو شیزوفرینیا ایک ڈیسیز ہے جس سے برین کے اندر ڈوپامین کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور برین کے اندر سیروٹونین کی ایکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے. تو جس سے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ڈفرینٹ طرح کی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو برین کی جو پروسیسنگ پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی برین ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، برین ٹھیک طرح سے پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا اور آپ جو ہے ریئلٹی سے دور ہو جاتے ہیں، ریئلٹی کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم یہ نیورولیپٹکس ڈرگ استعمال کرتے ہیں. نیورولیپٹک ڈرگز کون سی ہیں؟ کلوروپرومازائن، ہیلوپیریڈول اور کلوزاپائم. یہ شروع میں آپ کو بتائیے. اس کے علاوہ اس کا اور تھراپیوٹک یوز ہے پریونشن آف سیویئر نوزیا اور وامٹنگ. نوزیا اور وامٹنگ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے نیورولیپٹک ڈرگز کا. اس کے بعد اٹ از یوزڈ ایز ٹرینکولائزر. ٹرینکولائزر کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹرینکولائزر کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو نیند پروڈیوس کرتا ہے، آپ کو جو ہے اس سے نیند آنے لگ جاتی ہے. It is also used in the treatment of chronic pain and severe anxiety. کرونک پین یعنی آپ کو شدید پین ہوتی ہے یا بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ نیورولیپٹک ڈرگز استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ نیورولیپٹک ڈرگز میں آ جاتا ہے اس کی فارموکائنیٹکس. فارموکائنیٹکس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ہم اورل یوز استعمال کرتے ہیں. یعنی بائی ماؤتھ اس کو استعمال کرنے سے اس کا ایبزارپشن جو ہے ریٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لائک دیز سبسٹانس ریڈیلی پاس انٹو برین. یہ سبسٹانس جو ہے برین کے اندر ایزیلی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں بلڈ برین بیریئر کو کراس کر جاتے ہیں. اس کی یہ فارماکائنیٹکس ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ نیورولیپٹک ڈرگ کے موومنٹ ڈس آرڈر، ٹریمر، کانسٹیپیشنز، یورینری ریٹینشنز، کنفیوژن، سیکسول ڈسفیکشن. یعنی آپ جو ہے نیورولیپٹک ڈرگس کے استعمال سے جو ہماری باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے وہ بدل سکتی ہے. یعنی ڈفرینٹ طرح سے آپ باڈی موومنٹ کا ڈسٹرب ہو سکتی ہے
کوئی نہ کوئی ٹریمر ہو سکتا ہے، یعنی اندرونی چوٹ ہو سکتی ہے، اندرونی چوٹ پر آپ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کانسٹیپیشنز یعنی قبض وغیرہ ہو سکتی ہے ان دوائیوں کے استعمال سے، یورینری ریٹینشن، یورین جو ہے آپ کا باڈی میں رہ سکتا ہے، ریٹینشن ہو سکتی ہے، کنفیوژن، سیکسول ڈسانفیکشن، یعنی سیکسولی طور پر آپ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ان ڈرگ کے استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ۔ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس کا مطلب ہے ایسی ڈرگ ہوتی ہیں جو ہم عام طور پر مرگی کے جو دورے پڑتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں، ایسی ڈرگ کو ہم اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایپیلیپسی کیا ہوتی ہے، واٹ از ایپیلیپسی۔ ایپیلیپسی کیا ہوتی ہے؟ اب نارمل electrical activity which may result variety of events like loss of consciousness, abnormal movement and odd behavior۔ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جس سے آپ جو ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹی، الیکٹریکل ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے، الیکٹریکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایب نارمل الیکٹریکل ایکٹیویٹی پروڈیوس ہوتی ہے جس سے آپ کی لاس آف کانشیسنس، یعنی آپ طور پر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں ایپیلیپسی میں، اور اپنی اب نارمل موومنٹ کرتے ہیں، یعنی ایک بے تکی سی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا اوڈ بیہیویئر یعنی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں، یعنی مرگی کے دورے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس جو ہے ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے کہ جس میں اس کو ہوش و حواس بھی نہیں ہوتا، اس کی حرکات بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیلیپسی۔ اٹ از اے کلیکشن آف ڈفرنٹ سائز سیزر ٹائپس اینڈ سنڈروم originating فرام ڈفرنٹ میکینزم۔ ایپیلیپسی کیا ہوتی ہے؟ کلیکشن آف سیزر ٹائپس، یعنی سیزر ٹائپس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں کہتے ہیں دوروں کا اقسام ہوتی ہیں یا اس کی علامت ہوتی ہیں، مختلف اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے۔ اٹ از سڈن ایکسیسو اینڈ ریپڈ ڈسچارج آف گرے میٹر ان دی برین۔ یہ مرگی تب ہوتی ہے جب آپ کے برین کے اندر گرے میٹر جو ہے تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہونا اور اضافی مقدار میں ڈسچارج ہونا، اچانک ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے، تو تب ایپیلیپسی کریٹ ہوتی ہے۔ اس کے ایپیلیپسی کی دو ٹائپس ہیں، پارشل سیزرز اور جنرلائز سیزر، دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ کلاسیفیکیشن آف ایپیلیپسی ہے، اس کی ٹائپس آف سیزرز کو دو طرح کی ہیں، پارشل اور جنرلائز۔ پارشل کو فوکل سیزر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر شامل ہے ون پورشن آف دی برین، یعنی جب آپ کے برین کے کسی ایک حصے کے اندر ایکٹیویٹی جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہو، برین صحیح طرح کام نہ کر رہا ہو، تو اس کو ہم پارشل سیزر کہتے ہیں، اور یہ پروگرس کر کے جنرلائز سیزر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ جو جنرلائز سیزر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ لوکلی پروڈیوس ہوتے ہیں، شروع میں لوکلی ہوتے ہیں، بعد کے اندر پروڈیوس اب نارمل الیکٹریکل ڈسچارج تھرو آؤٹ بوتھ ہیمیسفیئر آف دی برین، یعنی یہ پورے برینز کے اندر اس کی ایکٹیویٹی پھیل جاتی ہے۔ یعنی جنرلائز جو سیزر ہوتے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اور ہول برین اس سے اندر افیکٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، جس سے جو ہے کنٹرول جو ہے اس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا میکانزم آف ایکشن بھی ان نون ہوتا ہے جنرلائز سیزرز کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو مین جو ہے پارشل اور جنرلائز ہیں، اس کی فردر بھی ٹائپس ہیں۔ پارشل کے اندر آ جاتا ہے سمپل، کمپلیکس اور پارشل ود سیکنڈری جنرلائز، ٹھیک ہے۔ جنرلائز کے اندر اس کی ٹائپ آ جاتی ہیں ایبسنس سیزرز، مائی کلونک سیزرز، کلونک سیزرز، ٹونک سیزر، ٹونک کلونک سیزرز اور اٹونک سیزرز۔ یہ اس کے نام ہیں، یہ جسٹ ابھی آپ اس کے نام یاد کر لیں، تو اس کی ڈیٹیلز کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال آپ تھوڑے تھوڑے ہی ڈیٹیلز ہنٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں کہ پارشل میں جو سمپل ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر آپ کی کانشیسنیس چلی جاتی ہے، یعنی آپ کو ہوش و حواس چلے جاتے ہیں، اور جو کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر کمپلیٹ آپ کو ہوش و حواس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنرلائز میں جو ایبسنس ہے اس میں ایک طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک طرف فوکس کر کے آپ کا ایک ہی طرف آپ کا فوکس چلا جاتا ہے، اس کو ایبسنس سیزر کہتے ہیں، یعنی آپ کو اور کسی چیز کا ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ مائکلونک سیزر میں کیا ہوتے ہیں کہ سڈن ٹویچز آف دی آرم اینڈ لیگز،
آپ کے جو لیگز ہوتی ہیں یا آرمز ہوتی ہیں اس کے اندر ٹوچنگ حرکت شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کلونک سیزرز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر آپ جو ہے مسل اسٹریچنگ شروع ہو جاتی ہے. اور ٹونک کلونک میں کیا ہوتا ہے بیک یعنی آپ کے جو سخت ہو جاتے ہیں مسل سخت ہو جاتے ہیں. اور اٹونک میں بھی یہی کام ہوتا ہے. اٹونک میں کیا ہوتا ہے ڈراپ سیزر کمپلیٹلی مسلس لاس کنٹرول آف ڈراپ ڈاؤن سڈنلی یعنی آپ کو مسل کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تمام یعنی جو سیزرز ہوتے ہیں ایپیلیپسی کی یہ تمام ٹائپس ہیں. اس کے اندر بیسیکلی آپ کا کسی نہ کسی باڈی کے پارٹ کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اس کی ٹویچنگ کے اوپر اس کی موومنٹ کے اوپر اور ڈس آرڈر یا اب نارمل موومنٹس کے اوپر انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کس کی ٹائپ سیزرز کی ٹائپس ہوتی ہیں. سیزرز ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم ڈرگ استعمال کرتے ہیں ان کو پروٹوٹائپ اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس کہتے ہیں. اس میں آ جاتی ہیں بینزوڈائزیپام. بینزوڈائزیپام کو لیکچر 14 کے اندر میں نے اچھی طرح ڈسکرائب کیا ہے. یہ کیونکہ انیکزیلیٹک اور ہائپرنیٹک ڈرگ میں بھی بینزوڈائزیپام استعمال ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں لیکچر 14 میں جا کے بینزوڈائزیپام کو ڈیٹیل سے آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پروٹوٹائپ ڈرگ ہے اینٹی ایپیلیپٹک کی وہ ہے گابا انالگی. گابا انالگیز میں آ جاتا ہے گابا پینٹین. اور گابا پینٹین کیا ہوتے ہیں اٹ ایکٹ آن گابا ریسیپٹرز. یہ گابا ریسیپٹر کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن یہ گابا کے ایکشنز کو انکریز بھی نہیں کرتے نہ یہ کنورٹ کرتے ہیں گابا کو. اس میکانزم آف ایکشن کیا ہے اس کا ان نون ہے. یعنی یہ گابا کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ گابا کی کوئی اوپر گابا ریسیپٹر کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں کرتے. اس کا میکانزم ایکشن ان نون ہے. اور اٹ از ناٹ انٹو پلازما پروٹین اینڈ ایکسکریٹڈ انچینج تھرو کڈنی. یعنی یہ جو اینٹی ایپیلیپٹکس ڈرگ ہیں یہ اس کا کام یہ اس کا میکانزم آف ایکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹینز کے ساتھ پلازما پروٹین کے ساتھ بینڈ نہیں ہوتی اور کڈنی کے ذریعے سے نکل جاتی ہیں یعنی وایا یورین باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتی ہیں وداؤٹ انچین. اس کے بعد جو تیسری ڈرگ ہے اینٹی ایپیلیپٹک کی وہ فینوٹائنس ہیں. پہلی ڈرگز کون سی تھی؟ اس کے اندر جو فرسٹ ڈرگ تھی وہ تھی بینزوڈائزیپام. اس کے بعد ہے گابا انالگی. اس کے بعد ہے فینوٹائنس. فینوٹائنس بھی ایک ڈرگ ہے جو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگ ہے. اس کو کنٹرول ڈرگ بھی کہتے ہیں. فینوٹائنس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فینوٹائنس بلاک کرتی ہے اس کو وولٹیج گیٹڈ سوڈیم چینل کو. جب ہم فینوٹائنس کو لو ڈوز کے اوپر استعمال کرتے ہیں یہ سوڈیم چینل کو بلاک کرتی ہے. جب اس کو ہائی ڈوز کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو یہ بلاک کرتی ہے کیلشیم چینل کو. یعنی بہت یہ کیلشیم چینل اور سوڈیم چینل کو بلاک کرتی ہے. یہ جو کیلشیم چینل اور سوڈیم چینل ہیں بیسیکلی یہ آئنز ہوتے ہیں. آئنز کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پروٹینز ہوتی ہیں. یہ پروٹینز کا نام جو ہے بعض اوقات آئنز ان کو چینلز کے نام سے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہماری نارمل آئنز ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جو چینل ہوتے ہیں اینل جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ عام طور پر اپنے اندر سے آئنز کو نہیں گزرنے دیتی. ٹھیک ہے. تو اس کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے فینوٹائن استعمال کرتے ہیں. کچھ جو ہے پروٹینز اپنے اندر سے آئن کو گزرنے دیتی ہیں اس کو ہم پرمیبل پروٹینز کہتے ہیں. اس کا جو تھراپیوٹک یوز ہے فینوٹائنس کا وہ ہے اٹ از یوز بہت پیریفرل اینڈ جنرلائز سیزر. پیریفرل جنرلائز سیزر میں استعمال ہوتی ہیں. اور فینوٹائنس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ ہے گیم ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے. اسکن ریشز کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دو اس کے سائڈ ایفیکٹ ہیں. گیم ہائپرٹرافی یعنی آپ کا سائز آف اسکیلٹن مسل انکریز ہو جاتا ہے اس کو گم ہائپرٹرافی کہتے ہیں. اسکن ریشز ہو جاتے ہیں مسوڑوں کا سائز بڑھ جاتا ہے اس کو ہم اسکن ریشز کہتے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر جس کے اندر آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس اور سائیکوٹک ڈرگس. ٹھیک ہے. آپ کا آج کا جو بھی لیکچر پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹیسٹ ہے کہ شیزوفرینیا از کازڈ بائی انکریز ڈوپامین ایکٹیویٹی ان. شیزوفرینیا کس وجہ سے ہوتی ہے اس کا میکانزم کس وجہ سے
شیزوفرینیا از کاز بائی انکریز ڈوپامین ایکٹیویٹی. جو شیزوفرینیا ہوتی ہے ڈوپامین ایکٹیویٹی کے بڑھنے کی وجہ سے. ڈوپامین ایکٹیویٹی بڑھتی ہے کس میں؟ میزولمپک پاتھ وے میں، میزوکورٹیل پاتھ وے میں، یا ان دونوں میں، یا نون. ان میں سے کون سی آپشن صحیح ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس کے اندر بتانا ہے تاکہ آپ کو اس لیکچر کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کتنی حد تک آپ کو سمجھ آیا ہے، اور میں آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کر سکوں، اور تاکہ اپنا امپروو طریقے سے میں آپ کو اس کو سمجھا سکوں. تو آپ نے یہ ٹیسٹ ضرور اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کا آنسر مجھے کمنٹس کے اندر لینا ہے. فیوچر میں ہم پڑھیں گے کارڈیو واسکولر سسٹم. یہ ہمارا جو ٹاپک ہے سینٹرل نروس سسٹم سی این ایس ختم ہوا. اگلا ٹاپک سی ایس کا ہوگا، کارڈیو واسکولر سسٹم کا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو فارماکولوجی کی اس سے آپ استفادہ